کہ میں سوں بھلا کیسے میں آنکھیں بند کرتا ہوں تمہیں یاد آتا ہے میری نظروں میں آ جاتا ہے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ رلاتا ہے مجھے زخمی کلیجہ میرے بھیا کا ہٹانے سے بھی وہ منظر نہیں ہٹتا ہے آنکھوں سے میں آنکھیں بند کرتا ہوں تمہیں یاد آتا ہے وہ خیمہ جل رہا تھا جس میں بے ہوش تھا بیٹا بڑی مشکل سے خیمے سے پھوپھی جان نے نکالا تھا مجھے ہوش آیا تو دیکھا فضا میں تھے فقط شعلے میں آنکھیں بند کرتا ہوں تمہیں یاد آتا ہے سکینہ کربلا کے بعد سوئی ہی نہیں باقی وہ ایک دن مر گئی گھٹ گئی کبھی روئی نہیں باقی وہ رونا چاہتی تھی جب نہیں تھے مارتے درے میں آنکھیں بند کرتا ہوں تمہیں یاد آتا ہے علی اصغر کا خون میں ڈوب جانا کیسے بھولوں گا علی اصغر کا مر جانا سرے مقتل قیامت تھی میرے لگتے جگر وہ تیرے بابا کی شہادت تھی ابھی تک یاد کرتا ہوں وہی منظر میں رو رو کے وہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تمہیں یاد آتا ہے تنے پاس خون میں ڈوب جانا کیسے بھولوں گا ابا میں اس لیے تھا وہ کہ پارا پارا لاشا تھا بڑی مشکل سے بابا سے اس کی لاش لائے تھے میں آنکھیں بند کرتا ہوں تمہیں یاد آتا ہے تڑپ کر حضرت آخر سے یہ
جو افراد 2 دن سے مجھ سے سن رہے ہیں ان کے ذہن میں وہ
ایک گروہ مبلغین، ایک طبقہ واعظین مسلسل اصلاح معاشرہ کے اوپر زور دیتے ہیں. اسی میں صلوات اور ایک طبقے کا نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ عزاداری کے ساتھ، ماتم کے ساتھ، مجلس کے ساتھ معاشرے کی اصلاح ہونا چاہیے، اعمال کی اصلاح ہونا چاہیے، کرداروں کی اصلاح ہونا چاہیے. اس لیے کہ خود امام حسین اصلاح امت کے لیے نکلے تھے. تو اس میں ابھی تو کوئی دو رائے نہیں کہ مولا حسین اصلاح امت کا اعلان کر کے مدینے سے نکلے، تو فرمائیے گا. لیکن وہ اصلاح جس کی غرض سے مولا حسین نکلے، اس اصلاح کو بھی سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم اس اصلاح کو نہیں سمجھیں گے تو اصلاح کو صرف اصلاح اعمال تک محدود کر دیں گے. ہمارے ذہنوں میں سے یہ رہے گا کہ لوگ بے نمازی تھے، امام حسین انہیں نمازی بنانے کے لیے نکلے. لوگ بے روزہ دار تھے، امام حسین انہیں روزہ دار بنانے کے لیے نکلے. لوگ بے عمل تھے، امام حسین انہیں باعمل بنانے کے لیے. یہ بات صرف اتنی نہیں ہے. مولا حسین جو اصلاح کے لیے نکلے تو صرف اصلاح اعمال کے لیے نہیں نکلے. آپ تاریخ کربلا پر نظر ڈالیں، واقعات پر نظر ڈالیں تو مولا حسین جس اصلاح کے لیے نکلے تھے اور جن خرابیوں کو دور کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن اسی جملے پہ اگر آپ متوجہ ہو جائیں گے تو آج کی گفتگو اہم ترین گفتگو ہے. مولا حسین جس خرابی کی اصلاح کے لیے نکلے تھے، اس خرابی کا نام تھا عدم معرفت امام برحق. امام برحق. بچے بھی بیٹھے، جوان بھی بیٹھے، بات کو آسان کرو. عدم معرفت امام برحق کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام جسے اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ امام جسے اللہ نے مسند امامت کو دکھایا ہے، وہ اللہ جو من اللہ امام ہے، اس کو نہ پہچاننا، یہ سب سے بڑی خرابی تھی جس خرابی کی اصلاح کے لیے مولا حسین نکلے. اس لیے نکلے کہ پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد خود پیغمبر نے غدیر میں وہ امام جو من اللہ امام ہے، وہ امام جو منصوص من اللہ امام ہے، وہ امام جو اللہ کی جانب سے معین و منتخب کیا ہوا امام ہے، اس کا اعلان سوالات کے مجمع میں کیا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. لیکن پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد من اللہ اماموں کے مقابلے میں من الناس امام لائے گئے. اللہ کے بنائے ہوئے اماموں کے مقابلے میں خود ساختہ امام لائے گئے، اور من اللہ کے مقابلے میں من الناس غدیر کے امام کے مقابلے میں خود ساختہ امام لائے گئے. اور لوگوں کے ذہن میں یہ عقیدہ امامت اس قدر مشتبہ ہو کے رہ گیا کہ امت رسول مولا حسین کے دور تک آتے آتے معرفت امام سے محروم ہو گئی. دیکھیے معرفت امام، میں عرض کروں امام کو ماننے کا نام معرفت نہیں ہے. من اللہ امام کون ہے، اسے پہچاننے کا نام معرفت ہے. مسئلہ انکار امام کا نہیں ہے، مسئلہ عرفان امام کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں جب مولا حسین اصلاح کے لیے نکلے تو لوگ لفظ امام سے واقف نہیں تھے یا اہمیت امام سے واقف نہیں تھے. نہیں، سب جتنے تھے سب کے سب کسی نہ کسی کو زبانی نہ صحیح ہماری طور کے اوپر امام مان رہے تھے. اس لیے کہ امام ہر ایک کا ہوتا ہے، کوئی بھی محروم امام نہیں ہوتا. جو جس کی پیروی کرتا ہے وہ اس کا امام ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں جو جس کو فالو کرے وہ اس کا امام ہوتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ روز محشر سب کو سب کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. اس کا مطلب امام سب کے ہوتے ہیں. اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے، کسی کے امام من اللہ ہوتے ہیں اور کسی کے امام من الناس ہوتے ہیں. صلوات میرے محمد والے محمد. دیکھیے میں اپنے بچے اپنے جوانوں کی خاص توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ انکار امام کا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ لفظ امام کا انکار کر رہے تھے یا لفظ امامت کا انکار کر رہے تھے. نہیں، امام مانے جا رہے تھے دو طرح کے امام. ایک طبقہ وہ تھا جو معصوموں کو امام مان رہا تھا، جس کا اعلان غدیر میں ہوا اس سلسلے سے وہ امامت مان رہا تھا. اور ایک طبقہ وہ تھا جو خود ساختہ اماموں کو امام مان رہا تھا. دو طرح کے امام موجود تھے.
غدیر کے بعد سے لے کے مولا حسین کا دور آتے آتے دو طرح کے امام ہر دور میں رہے. ایک من اللہ امام اللہ کا بنایا ہوا اور ایک من الناس لوگوں کا بنایا ہوا. اور کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, جب آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں بھی دو طرح کے اماموں کا ذکر ہے. قرآن کہہ رہا ہے کچھ امام وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں, اور کچھ وہ امام ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں. میں صلوات بھیجے محمد وعلى محمد. بہت اس لیے کا نتیجہ آنے والا ہے. تو دو طرح کے امام غدیر کے پاس سے ہر دور میں ملے. امام برحق کے مقابلے میں امام باطل کو لایا گیا, من اللہ امام کے مقابلے میں من الناس کو لایا گیا, غدیر والے کے مقابلے میں صحیفہ والے کو لایا گیا. مسئلہ یہ تھا کہ پہچانا کیسے تھا کہ من اللہ کون ہے اور من الناس کون ہے. مولا حسین اپنے کو امام منوانے نہیں نکلے تھے, وہ من اللہ امام ہے یہ پہچانوانے کے لیے نکلے تھے. آپ اس کی دلیل پوچھئے تو دلیل یہ ہے 2 منٹ کی تبیین, اس کے بعد بات آسان ہوتی ہے. ہر کتاب میں ہمارے جتنے علماء گزرے سب نے کتابوں میں لکھا کہ جب امام حسین کربلا کے قریب آ گئے تو غور کا لشکر امام کا راستہ روکنے کے لیے آگے بڑھا اور اس نے امام حسین کا راستہ روکا. ابھی امام حسین نے اور غور میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی کہ ابن زیاد کا قاصد میسنجر ایک خط لے کے ابن زیاد کا غور کے پاس آیا, اور وہ جو آنے والا تھا وہ ایک قبیلہ تھا جسے کہتے ہیں قبیلہ کندہ. وہ قبیلہ کندہ کا رہنے والا. بھائی عرب میں قبائل ہوتے تھے, آج بھی ہوتے ہیں. قبیلہ بنی اسد, قبیلہ بنی ہاشم, بنی عباس, بنی امیہ, ویسے ایک قبیلہ تھا بنی کندہ. وہ آنے والا تھا اس بنی کندہ کا. اور مولا حسین کے اصحاب میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا جناب ابو شاہ کندی, وہ بھی اسی قبیلے کے تھے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے قبیلے کا آدمی, ان کے گاؤں کا آدمی یزید کی اطاعت کر رہا ہے اور ابن زیاد کا خط لے کے آ رہا ہے, تو انہوں نے یہ سوچ کے کہ یہ میرے گاؤں کا ہے, میرے قبیلے کا ہے, میں ابھی اسے ڈانٹوں گا, میں ابھی اسے منع کروں گا, میں ابھی اس کی تنبیہ کروں گا. دیکھیے جذبہ کیا ہے. ہم آپ بھی اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلے کا بچہ, ہمارے قوم کا بچہ کسی دوسرے علاقے میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے تو ہم یہ سوچ کے کہ بھئی ہمارے قوم کا بچہ ہے, ہمارے محلے کا لڑکا ہے, ہم اسے سمجھانے پڑتے ہیں. تو جناب ابو شاہ کندی اس شخص کو ڈانٹنے کے لیے بڑھے, اور جناب ابو شاہ کندی نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو یزید کی اطاعت کر رہا ہے, تو ابن زیاد کا قاصد بنا ہے. تو اس نے جو پلٹ کے جواب دیا وہ کتابوں میں لکھا ہے. اس نے کہا کہ میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہا ہوں, میں تو اپنے امام کی اطاعت کر رہا ہوں. اس نے کیا کہا کہ میں اپنے امام کی اطاعت کر رہا ہوں. اس کا مطلب جو یزید کی اطاعت کر رہے تھے وہ یزید کو امام مان کے اطاعت کر رہے تھے. تو مسئلہ یہ تھا کہ ایک من اللہ امام مولا حسین, ایک من الناس امام یزید. اب من اللہ کون ہے, من الناس کون ہے, امام برحق کون ہے, امام باطل کون ہے, اللہ کی جانب ہدایت دینے والا کون ہے, جہنم کی طرف بلانے والا کون ہے, یہ پہچانوانے کے لیے نکلے مولا حسین. عقیدہ امامت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلے مولا حسین, اور ایسی اصلاح کی ایسا امام برحق کو پہچانوایا. آخری آدمی تک توجہ کہ 2 دلیلیں دامن تاریخ میں ہیں. پہلی دلیل جناب حر سے ملی, دوسری دلیل قصر یزید سے ملی. ہوئیے گا بھائی, جناب حر نے امام حسین کے قدموں پر سر جھکا کے بتایا کہ میں بھی امام برحق کو پہچان گیا. بیدار ہے کہ نہیں, خدا کے لیے, خدا کے لیے میرے ذہن کے قریب آئیے گا. حر نے امام حسین کے قدموں پر سر جھکا کے بتایا کہ امام برحق کو میں بھی پہچان گیا. اور یزید کے بیٹے نے تخت پر ٹھوکر لگا کے بتایا کہ میں بھی امام برحق کو پہچان گیا. صلوات ہے محمد وعلى محمد.
جانتے، لیکن آج کی مجلس جو ہے یہ نوجوانوں کے لیے خاص تحفہ ہے. انشاءاللہ آپ کے دل سے دعا نکلے گی، آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوگا. مسئلہ تھا امام برحق کو پہچاننا. علم کے ہر دور میں امام برحق کے سامنے ایک امام باطل لایا گیا، ہر دور میں لایا گیا. یہ مسئلہ امام حسین کے بعد بھی باقی رہا. امام حسین نے پہچانوا دیا اور اصل امام کون ہے، امام برحق کون ہے، من اللہ کون ہے، یہ ساری پہچانیں بتا دی. لیکن یہ ایسا مسئلہ تھا کہ بعد امام حسین بھی باقی رہا. اور اس مرض کے شکار صرف دشمنان اہل بیت نہیں ہوئے، یہ ایسی بیماری تھی کہ جس کے پھندے میں کچھ محبان اہل بیت بھی پھنس گئے. اور اسی وجہ سے شیعوں میں کچھ فرقے پیدا ہوئے، خود شیعوں میں بھی فرقے پیدا ہوئے. ایک فرقہ پیدا ہوا جس کا نام تھا کیسانیہ، جو جناب محمد حنفیہ کو امام ماننے لگا. ایک فرقہ پیدا ہوا زیدیہ، جو جناب زید شہید کو امام ماننے لگا. ایک فرقہ پیدا ہوا واقفیہ، جو ساتویں امام پر امامت کے خاتمے کا قائل ہو گیا. ایک فرقہ پیدا ہوا اسماعیلیہ، جو جناب اسماعیل کو امام ماننے لگا. یہ فرقے بعد کربلا بھی پیدا ہوئے. اور یہ جو عدم معرفت امام کی بیماری تھی، یہ محبان اہل بیت کو بھی جھگڑے ہوئے تھی. بھائی کیسان جناب محمد حنفیہ کا غلام تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ چوتھے امام نہیں ہے، محمد حنفیہ امام ہے، اور وہ پردہ غیب میں چلے گئے. چوتھے امام کے مقابلے میں جناب محمد حنفیہ کو لایا گیا. پانچویں امام کے مقابلے میں جناب زید کو لایا گیا. چھٹے امام کے مقابلے میں ایک سرکاری امام لائے گئے. سلامات بھیجے محمد والے محمد. توجہ کا مطلب سماعت کے دروازے کھولنا ہوتے ہیں، فوٹو کو بند کرنا نہیں ہوتا ہے. سلامات والے بلا بھیجے محمد. آپ کی خاموشی بھی ختم ہو جائے گی. پوری توجہ سنیے گا. میں آج آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں. کیسانیہ جنہوں نے جناب محمد حنفیہ کو امام مانا چوتھے امام کے مقابلے میں، وہ کہلائے کیسانیہ. جنہوں نے جناب زید کو امام مانا پانچویں امام کے مقابلے میں، وہ کہلائے زیدیہ. اب دیکھیں یہ بات بھی یاد رکھے کہ اس میں جناب محمد حنفیہ یا جناب زید کا کوئی رول نہیں ہے. نہ جناب محمد حنفیہ نے دعوی امامت کیا، نہ جناب زید نے دعوی امامت کیا. انہوں نے اپنے کو امام منوایا نہیں، لوگوں نے مان لیا. انہوں نے اپنے کو امام منوایا نہیں. بھائی آپ کی خاموشی ٹوٹنے کو ہے. انہوں نے اپنے کو امام مان لیا، جیسے علی نے اپنے کو خدا منوایا نہیں. لیکن کچھ لوگوں نے ان کو امام مان لیا. جیسے مولا علی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، نصیری خطبوں سے نپٹ گیا. تو ویسے ہی کیسانیہ نے جناب محمد حنفیہ کو امام مانا. اور یہ فرقہ ایسا فرقہ تھا کہ جس کے جان میں محبان اہل بیت بھی پھنسے ہوئے تھے. ایک محب اہل بیت تھے جن کا نام تھا سید حمیری، بلا کے شاعر، غضب کے شاعر. ایسے شاعر کے چھٹے امام نے انہیں سید الشعراء کہا. یہ سید حمیری بھی احترام اہل بیت کرتے تھے. چھٹے امام کو اولاد رسول مانتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، مگر امام مانتے تھے محمد حنفیہ کو. اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ پردہ غیب میں ہے. ایک دن بس میں امام سجی ہے، چھٹے امام بیٹھے ہیں، سید حمیری کا ذکر ہوا. لوگوں نے کہا حضرت سید حمیری بڑا اچھا شاعر ہے. امام نے کہا کون؟ لوگوں نے کہا سید حمیری. امام نے کہا اچھا وہ سید کافر. آپ کی امام نے کہا وہ سید کافر. جیسے ہی امام نے سید کافر کہا، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. بھائی جملہ امام کا تھا، ہوا کے کاندھے پر اٹھایا، سید حمیری کے کان کے مکان میں پہنچایا.
سید حمیدی نے سنا کہ امام نے انہیں کافر کہا، آنکھوں میں آنسو لیے، ہونٹوں پر شکوہ لیے، غمزدہ چہرہ لیے، امام کی بارگاہ میں آئے، آخری آدمی تسلیے گا، امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا۔ سید حمیدی نے کہا حضرت آپ نے مجھے کافر کہا، کہا حضرت میں تو آپ کا چاہنے والا، میں آپ کا محب، میں آپ کو امام نہیں مانتا ہوں، آپ ہی کے خاندان کے بزرگ ہیں محمد حنفیہ، میں امام نہیں مانتا ہوں، مگر آپ کو اولاد رسول مانتا ہوں، اطاعت ان کی کرتا ہوں، مگر محبت آپ سے نہیں کرتا ہوں۔ آپ مجھے کافر کہہ رہے ہیں، آخری آدمی کا جملہ سنیے گا، امام نے کہا حمیدی یاد رکھو ہماری محبت تب تک فائدہ نہ دے گی جب تک من اللہ امام نہ مانو۔ فرمایا کہ ہماری محبت تب تک کوئی فائدہ نہ دے گی جب تک ہمیں من اللہ امام نہ مانو، من اللہ امام نہ مانو، مخصوص من اللہ امام نہ مانو۔ امام نے قیامت تک کے لوگوں کو پیغام دیا کہ صرف اولاد رسول ماننا کافی نہیں ہے، انہیں امام ماننا بھی ضروری ہے۔ بھائی صرف عہدہ ماننا، صرف رشتہ ماننا کافی نہیں ہے، عہدہ ماننا بھی ضروری ہے، صرف آل رسول ماننا کافی نہیں ہے، امام ماننا بھی ضروری ہے۔ یہی بات تو ہم 1400 برس سے اپنے بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ مولا علی کو نبی کا داماد ماننا، میرا فرض ماننا بھی ضروری ہے۔ کیا داماد مانتے ہیں، ہم نواسا مانتے ہیں، ہم ہر مانتے ہیں، پوچھا جائے گا امام مانتے ہو کہ نہیں؟ بلا وقت تو امام نے کہا ہے نہیں، خالی آج ماننا کافی نہیں ہے، محبت تب تک فائدہ نہ پہنچائے گی جب تک ہمیں من اللہ امام نہ مانو۔ تو سید حمیدی نے کہا یہ نسبت سید نہیں تھے، نسب کے اعتبار سے سید نہیں تھے، نقبت سید تھے۔ تو سید حمیدی نے کہا حضرت ہم نے تو یہ سنا ہے کہ وہ مولا علی کے بیٹے تھے، اور جب کربلا جا رہے تھے امام حسین تو تبرکات محمد حنفیہ کے پاس رکھوائے تھے، تو اس بنیاد پر ہم انہیں امام مانتے، اور وہ پردہ غیبت میں امام مسکرائے کا سید حمیدی وہ پردہ غیبت جس پہ تمہارے امام ہیں، کیا آج تمہیں دکھا دوں؟ کیا میں وہ پردہ غیبت دکھاؤں؟ تو سید حمیدی نے کہا حضرت بسم اللہ، کہاؤ میرے ساتھ۔ امام نکلے، جنت البقیع پہنچے، قبروں کے درمیان سے گزرے اور ایک قبر پر رکے، اور رک کے ید اللہ کے وارث نے ید اللہ کے بیٹے نے ایک قبر میں ایسے ہاتھ مارا جیسے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا ہو، جیسے ہی چھٹے امام نے قبر پر ہاتھ مارا، قبر دو ہوئی، اندر سے جناب محمد حنفیہ نکلے، بالوں کی مٹی جھاڑتے ہوئے، زلفوں کا غبار ہٹاتے ہوئے، اور امام کو دیکھ کے کہا السلام علیکم۔ یا امام کے اندر امام، یا حجت کے اندر حجت۔ اب سید حمیدی کے سامنے جب جناب محمد حنفیہ نے چھٹے امام کو امام کہہ کے سلام کیا تو سید حمیدی تھے شاعر، اور شاعر شعر کہنے کے موقع ڈھونڈتا ہے، وہ تھے شاعر، انہوں نے اسی وقت خدمتی قصیدہ کہا۔ اس قصیدے کا ایک شعر یہ ہے کہ کائنات گواہ ہے کہ آج سے میں جعفری ہوتا ہوں۔
سننے والے ہیں۔ سید ہندیانی نے کیا کہا کہ کائنات گواہ ہے آج سے میں جعفری ہوتا ہوں۔ اب ہمارے بہت سے القاب ہیں، کچھ اماموں نے دیے ہیں، کچھ دوستوں نے دیے ہیں، کچھ دشمنوں نے دیے ہیں۔ ہمیں شیعہ نہیں کہتے ہیں، ہمیں امامیہ نہیں کہا جاتا ہے، اور کچھ افراد محبت ہمیں رافضی نہیں کہتے ہیں۔ حالانکہ رافضی کا مطلب ہوتا ہے باطل کو چھوڑنے والا۔ ہمارے یہاں جو باطل کو چھوڑتے اسے کہتے ہیں رافضی۔ اور ایک لقب ہے جعفری، اس جعفری لقب سے ہمیں پورے دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے بچے جوان بیٹھے ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم کو جعفری کہا تو جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ چھٹے امام کے دور میں چھٹے امام ہیں من اللہ امام، ان کے سامنے ایک طبقہ محمد حنفیہ کو امام مان رہا ہے، ایک جناب زید کو امام مان رہا ہے، ایک سرکاری امام ابو حنیفہ کو۔ اب ایک دور میں اتنے امام ہیں، ایک دور میں اتنے امام ہیں، سید ہندیانی محمد حنفیہ کو امام مان رہے تھے۔ اب جو محمد حنفیہ نے امام کو امام کہہ کے سلام کیا تو کہا کائنات گواہ رہے کہ آج سے میں جعفری ہوتا ہوں۔ ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ جو فقہ جعفری پہ چلے اسے جعفری کہتے ہیں۔ بھائی ہندیانی کا شعر بتا رہا ہے کہ فقہ جعفری پر چلنے والے کو جعفری نہیں کہتے، اماموں کی بھیڑ میں امام بڑا کو پہچاننے والے۔ امام بڑا کو پہچان لے اسے جعفری کہتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ امام کو پہچاننا۔ مولا حسین جو اصلاح کے لیے نکلے امام بڑا کو پہچاننے کے لیے، اور پھر مسلسل اسی عقیدہ امامت کی اصلاح کی گئی۔ یہی ہمارے چھٹے امام تشریف فرما ہے۔ اب دیکھیں اسی عقیدہ امامت کی اصلاح ہو گئی ہے۔ ایک شخص آ گیا جس کا نام تھا عریس کنعانی۔ کیا نام تھا؟ عریس کنعانی۔ اس نے امام کو سلام کیا۔ اب بات آسان ہو گئی، چاہے جیسے سمجھے گا۔ امام نے جواب سلام دیا۔ امام نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے عریس کنعانی۔ تو امام نے کہا تمہارے باپ نے تمہارا نام عریس کیوں رکھ دیا؟ تمہارے باپ نے تمہارا نام عریس کیوں رکھ دیا؟ تو وہ معرفت امام رکھتا نہیں، ادب بارگاہ امامت جانتا نہیں۔ اس نے بدتمیزی کا جواب دیا۔ اس نے کہا میرے باپ نے میرا نام عریس اس لیے رکھ دیا کہ جس وجہ سے آپ کے باپ نے آپ کا نام جعفر رکھ دیا۔ امام کے چہرے کے آسمان پر خیر و غضب کے بادل آئے۔ وہ کہا ہم سے کہاں مقابلہ کر رہا ہے؟ تیرا نام تیرے باپ نے جہالت کی بنیاد پر رکھا۔ تیرا نام تیرے باپ نے جہالت کی بنیاد پر رکھا، اور میرا نام اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر رکھا۔ امام نے کہا تیرا نام تیرے باپ نے جہل کی بنیاد پر رکھا، ہمارا نام اللہ نے علم کی بنیاد پر رکھا۔ فرمایا جنت ایک نہر ہے، اس کا نام بھی جعفر ہے۔ ہمارا نام اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر رکھا۔ اب پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام۔ امام نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے جعفر، اور تیرے باپ نے تیرا نام رکھ دیا عریس۔ تیرے جاہل باپ کو معلوم ہی نہیں کہ عریس ابلیس کے بیٹے کا نام ہے۔ امام نے کہا تیرے باپ کو معلوم ہی نہیں کہ عریس ابلیس کے بیٹے کا نام ہے۔ بھائی امام کا جواب بھی عرفان امامت پہ اضافہ کر رہا ہے کہ سمجھو امام بلند کون ہے۔ امام سے اسے نہیں کہتے جو شریعت جانتا ہے، امام اسے کہتے ہیں جو سب کے شجرے پہچانتا ہے۔
صلوات بھیجے محمد والے کس سے بڑے صلوات پڑھے محمد والے عقیدہ امامت کی اصلاح یہی چھٹے امام ہیں. گھر سے نکلے آپ کے ہاتھ میں تو عصا صرف رہا ہوگا آپ کو اس وقت 40 یا 45 برس اتنے میں ادھر سے ابو حنیفہ آ رہے تھے. وہ امام کے ہاتھ میں تھا عصا. تو ابو حنیفہ نے امام کو دیکھ کے کہا ابھی تو آپ جوان ہیں, ابھی تو ماشاءاللہ آپ کے بالوں میں سیاہی ہے, کمر ختم نہیں ہوئی, بدن کمزور نہیں ہوا, ابھی سے آپ کو عصے کی کیا ضرورت. امام نے فرمایا ابو حنیفہ یہ ہمارے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے, وارث محمد ہونے کی وجہ سے ہے. اسلیے کہ انشاءاللہ پھر پڑھ جائے گا کہ یہ وارث محمد ہونے کی وجہ سے, اس لیے کہ جو عصا ہے یہ لکڑی کا عصا نہیں ہے, یہ ہمارے نانا کا عصا ہے. یہ وہی عصا ہے جو ہمارے نانا کے ہاتھ میں رہتا تھا. یہ وارث محمد ہونے کی دلیل ہے, یہ عصا محمد ہے. اب جیسے ہی انہوں نے سنا کہ یہ عصا رسول ہے, عصا محمد ہے, وہ چھپتے اور عصا کو چھونا چاہا کہ حضرت کیا اجازت ہے کہ میں عصا رسول کو چھوؤں. امام نے کہا ابو حنیفہ تمہاری عصا میں حیرت, تم نے میرے ہاتھ کا عصا دیکھا, ہاتھ نہیں دیکھا. مسئلہ کیا تھا یہ سمجھنا چاہیے کہ امام حسین کس مسئلے کی اس قابل تھے. سب سے بڑا مسئلہ تھا امام برحق کو نہ پہچاننا. اس لیے کہ میں نے عرض کیا یہ بیماری یہ کورونا یہ محبان اہل بیت میں بھی آ گئی. یہ وہ کورونا تھا جس نے محبان اہل بیت کو بھی جکڑ لیا. وہ اس لیے جکڑا کہ کچھ محبان اہل بیت سے محبت تو کر رہے تھے مگر چہرے پر تبادلے کا ماسک نہیں لگا رہے. کا سینیٹائزر نہیں تھا, 2 گز کی دوری نہیں تھی. ارے میں غلط کہہ گیا تو کورونا ہے جس میں 2 گز کی دوری ہے, دشمن اہل بیت سے کم 3 گز کی دوری ہے. بڑھتے 8ویں مرتبہ تو ایک شیعوں کا فرقہ تھا, کیا نام تھا اس کا, کیسانیہ, جنہوں نے بعد جناب محمد عربیہ کو امام مان لیا.
ایک فرقہ تھا زیدیہ، آج بھی یمن میں ہے وہ، انہوں نے جناب زید شہید کو امام مان لیا۔ اسماعیلیہ ساتویں امام کے مقابلے میں جناب چھٹے امام کے فرقت تھے جناب اسماعیل، انہوں نے ان کو امام مان لیا۔ اب ایک فرقہ اور پیدا ہوا جس کا نام تھا واقفیہ۔ کیا نام تھا؟ ماشاءاللہ بچے نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا۔ واقفیہ کہتے ہیں رک جانے والے لوگ۔ یہ فرقہ وہ فرقہ تھا کہ جو ساتویں امام کا آگے رک گیا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ بھائی امامت ساتویں امام کا ختم ہے، ساتویں امام کے بعد کوئی امام نہیں، یا آٹھویں امام کو نہیں مان رہے تھے، یہ صرف 7 پہ آگے رک گئے۔ اسے کہتے ہیں پڑھوں گا میں وہ سب دیں گے آپ۔ اب میں آپ کا دماغ نکال کے ایک ایک بات اتنے پھرونے سے تو رہا۔ 7ویں امام پہ آگے رک گئے، یہ تھی قسمت کی خرابی کہ جنت سے صرف 7 قدم پہلے رک گئے۔ بھائی جنت 14 قدم کی تھی، یہ 7ویں قدم پہ آگے رک گئے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ 7ویں امام نے 8ویں امام کے لیے وصیت نہیں کیا، 8ویں امام کا اعلان نہیں کیا۔ اب تک جو پڑھا ہوا ایک طرف اصولیت ہے، امامت 7ویں امام کا تھا۔ اس فرقے کا سربراہ تھا علی ابن حمزہ بطائنی۔ کون؟ بچے یاد کرنے میں قرآن نہیں کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ علی ابن حمزہ بطائنی وہ لوگوں نے گھوم گھوم کے اس فرقے کو فروغ دیتا تھا کہ بس نہیں 8ویں امام کو نہیں مانی، امامت 7ویں امام کا ختم ہے۔ اس کا نام تھا علی ابن حمزہ۔ سنیے گا، ایک دن 8ویں امام بیٹھے تھے، آپ نے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی اور اپنے اصحاب سے کہا تمہیں معلوم ہے علی ابن حمزہ مر گیا؟ ایک صحابی نے کہا حضرت وہ مر گیا؟ امام نے کہا وہ مر گیا۔ تو اس صحابی نے کہا کیا آپ اس کی میت میں گئے تھے؟ آخری آپ نے سنیے گا، کیا آپ اس کی میت میں گئے تھے؟ امام نے مسکرا کے کہا میں میت میں نہیں گیا تھا، جب اس کی قبر میں پٹھے لگ گئے تو قبر کے اندر گیا تھا۔ جب قبر کے پٹھے لگ گئے تو اس کی قبر کے اندر گیا تھا۔ اس کا مطلب قبر میں صرف ایک علی نہیں آتا ہے، ایک اور علی بھی آتا ہے۔ کئی روایتوں سے ہے پہلا علی بھی آتا ہے، 8واں علی بھی آتا ہے۔ اب لوگ اصلاح کے جوش میں کبھی فضائل کی اصلاح، کبھی مناقب کی اصلاح، کبھی خطابت کی اصلاح اور کبھی نعروں کی اصلاح کرتے ہیں۔ ایک نعرہ لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیسا نعرہ ہے کہ تو قبر کے باہر جو کر لے
اس نے کہا امام جعفر صادق، نقیرین نے کہا امام جعفر صادق کے بعد امام نے کہا، علی بن حمزہ نے کہا امام موسیٰ کاظم۔ نقیرین نے اس سے امام نے کہا، نقیرین نے پوچھا کہ امام موسیٰ کاظم کے بعد؟ امام فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کو میری معرفت نہیں تھی لہذا میں سامنے تھا مگر اس کی زبان پر تالا پڑ گیا۔ امام فرماتے ہیں چونکہ اس کے بعد میری معرفت نہیں تھی لہذا میں سامنے تھا مگر زبان پر تالا پڑ گیا۔ جیسے ہی اس نے میرا نام نہیں لیا، نقیرین نے ہاتھ جوڑے کہ حضرت اب آپ قبر سے باہر جائیں تاکہ ہم اس کی قبر کو جہنم بنائیں۔ سنیے نا، امام کہتے میں قبر کے باہر آیا، اس کی قبر جہنم کی آنکھ سے بھر دی گئی۔ یہ کس کی بات ہے؟ جس نے مولا علی کو مانا، امام حسن کو مانا، امام حسین کو مانا، امام موسیٰ کاظم کو مانا مگر 8ویں علی کو نہیں مانا۔ اب مجھے بتائیے جو 8ویں علی کو نہ مانے، جب اس کا یہ انجام ہے تو پہلے علی جنت جانا کھیل تماشا نہیں ہے کہ کسی بھی تراہے سے چلے جائیں گے۔ ارے 12 دری سے گزرنا ضروری ہے۔ صلوات بھیجے محمد امام برحق کو پہچاننا، خالی ماننا نہیں، من اللہ امام کو، معصوم امام کو، اسی کا نام معرفت ہے۔ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا کربلا کی زیارت معرفت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اور میں سوچتا ہوں آپ کتنے تھکے ہیں، کتنے تھکے ہیں، کتنے تھکے ہیں، اتنی آہستہ سلوات۔ مسئلہ امامت اسی کی اصلاح کے لیے مولا حسین جو میں کہہ رہا ہوں امام چھٹے امام سے جب کسی نے پوچھا کہ یہ معرفت کیا ہے، جب آپ نے زیارت کی فضیلت بیان کی وہ کہا جو معرفت کے ساتھ زیارت کرتے معرفت میں حق نہیں، جو ان کے حق کی معرفت رکھتا ہے، تو امام نے فرمایا معرفت کی پہلی منزل یہ ہے کہ وہ امام حسین کو من اللہ امام مانتا ہو۔ صلوات پڑھتے محمد علیہ پہچاننا۔ اسی لیے خود نبی نے بھی معرفت پر زور دیا۔ جب حدیث میں اعلان ہوا تو مولا علی کو منوانے کے لیے نہیں ہوا تھا، یہ پہچانوانے کے لیے ہوا تھا۔ اگر خالی منوانا ہوتا تو نبی کہتے حالا علی مولا، لیکن پہچانوانا اگر تو بات کہاں سے شروع ہوئی، اللہ مولایا تو انا مولا المومنین، میں تم تو مولا ہو تو حالا علی مولا۔ لفظ مولا علی کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، خدا کے لیے بھی ایک لفظ ہے، اسی میں وحدت ہے، اسی میں نبوت ہے، اسی میں ولایت ہے۔ ایک لفظ مولا، آپ چاہے جو مولا کے بارے میں بیان کرنا، لیکن یاد رکھنا مولا کے جو معنی مولا علی کے لیے بیان کرو گے وہی اللہ کے لیے بھی بیان کرنا پڑے گا۔
ہے کہ مولا کے معنی تو دوست کے ہیں، مولا کے معنی تو پڑوسی کے ہیں، مولا کے معنی تو ہمسائے کے ہیں۔ ارے ہمارے محمد طاہر گوہری صاحب کیا بہترین بات کہتے تھے کہ ہمیں یہ نہ بتائیے کہ مولا کے کیا مطلب ہے، ہمیں بتائیے بخیر کے کیا مطلب ہے۔ لفظ مولا بھی بس آخری بات ہے، لفظ مولا بھی اللہ نبی نے اپنے لیے بھی، اللہ کے لیے بھی اور مولا علی کے لیے۔ اور من کنتو، یہ جو کنتو کا لفظ عربی ہے مگر اجنبی نہیں ہے۔ جب اللہ نے اپنی معرفت کی دعوت دی تو کیا کہا؟ کنتو کنزل، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ نبی نے اپنی معرفت کی دعوت دی، کنتو نبیا آدم بین الماء والطین، وہ اس وقت بھی نبی تھا۔ اب پھر جب سے کنتو آیا، من کنتو، بھئی منوایا جا رہا ہے، پہچانوایا جا رہا ہے، جس کا میں مولا، اس کے یعنی مولا۔ اب نبی کس کے مولا؟ تفسیر نے کہا نبی آدم کے مولا، نبی نوح کے مولا، نبی ابراہیم کے مولا، نبی موسیٰ کے مولا، نبی عیسیٰ کے مولا۔ تو من کنتو کا مطلب نبی آدم کے مولا وہ علی آدم کے مولا، نبی نوح کے مولا تو علی نوح کے مولا، نبی ابراہیم کے مولا تو علی ابراہیم کے مولا، نبی موسیٰ کے مولا علی موسیٰ کے مولا، نبی عیسیٰ کے مولا تو مولا علی عیسیٰ کے مولا۔ آپ سوچ رہے کیا سامنے کی بات بیان کر دی، ابھی سمجھ میں آئے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں۔ اب جب فضائل بیان ہوتے، فضائل کا دریا بہتا ہے، سماعتوں کی کشتیاں چلتی ہیں، نوجوان جوش میں آتے ہیں تو ایک نعرہ لگتا ہے، آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، عیسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا۔ یہ نعرہ بتاتا ہے کہ فرش اعلیٰ پر ماننے والے نہیں بیٹھے، پہچاننے والے۔ اور مسجد نبوی ہے، نبی ممبر پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں کہ مسجد کے دروازے میں شہرین کے دروازے کا بیٹا داخل ہوا، نانا کو دیکھ کے نوازا ہوا، ابا کا دامن پیروں کو کعبہ سمجھ کے لپٹ گیا، نبی ممبر سے خود اترے، بیان کر رہے تھے شریعت کے مسائل، لیکن سامنے آ گیا مرکز فضائل، تو مسائل کو روک کے فضائل بیان کرتے تھے، ہاتھوں کو اٹھایا کہ حاضر حسین ہو، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، یہ میرا حسین اسے پہچان، بھئی یہی سے گفتگو تمام ہو جائے گی، وہ بات مسائل تک آ جائے گی، لیکن اس جملے کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا حسین اسے پہچان۔ کون بیٹھے تھے سامنے؟ پیغمبر اسلام کے اصحاب، اپنے اصحاب سے کہا اسے پہچانو، دن کے اجالے میں پہچانوایا، سورج کی روشنی میں پہچانوایا، کہ یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو، یہ رات کا واقعہ نہیں دن کا ہے، یہ اندھیرے کی بات نہیں ہے، روشنی کی بات ہے۔ اب آپ اس سے عظمت اصحاب حسین کو پہچانیے۔
ملے؟ ویسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے. اب آپ کی مرضی چاہتے ہیں چنا سنیے. امام نے کہا جیسے مجھے ملے ویسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے. بھائی فرق یہ ہے کہ نانا کو ایسے ملے جو دن کے اجالے میں حسین کو نہ پہچان پائے. نانا کو ایسے ملے جو دن کے اجالے میں حسین کو نہ پہچان پائے. اور نواسے کو ایسے ملے جو چراغ بجھنے کا تلواریں ہمارے گلے کاٹ دیں. ہم سیدھوں کو اتنا زور دیں گے کہ نیزے
نکلی کہ یا صاحب حسین آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ علی کی شہزادی آپ کو سلام ارے امامے پھینک دیے گئے جانے لگے کیسا وقت آ گیا کہ علی کی شہزادی غلاموں کو سلام کہنا اے شیرو اے دلو ارے آج سلام زینب کا بڑا خیال کیا آئے شام غریبہ سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ جناب علی اکبر کا اول شہید. تو اول شہید کا لقب اس لیے ہے کہ اجازت سب سے پہلے امام حسین نے جناب علی اکبر کو دی. لیکن جب علی اکبر پڑھتے تھے کبھی حبیب روک لیتے تھے کبھی سید روک لیتے تھے. نہیں جیسے کہ معلوم تھا علی اکبر کیا ہے حسین شبیہ پیغمبر ہے. دیکھیں بخاری میں واقع غدیر و واقع کربلا لکھا تو نہیں گیا لیکن اللہ کا انتظام ہے کہ دو روایتیں بخاری شریف میں بھی ہیں. ایک روایت تو یہ کہ عبداللہ ابن عمر سے حج کے موقع میں کسی نے پوچھا کہ احرام باندھے باندھے میں نے مچھر مار دیا اس کا کفارہ کیا. تو عبداللہ نے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے تم عراق کے رہنے والے ہو. کہاں کہ بڑے شرم کی بات ہے مچھر کے خون کا کفارہ پوچھ رہے ہو فرزند رسول مار ڈالا گیا. ایک تو یہ روایت دنیا کا کلیجہ بن جائے. دوسری روایت یہ ہے کہ جب ابن زیاد ملوک کے دربار میں مولا حسین کا سر مبارک گرا تو وہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا. امام کا سر سامنے رکھا ہوا اس کے ہاتھ میں ایک چھری تھی. چھری میں کانٹے نکلے ہوئے تھے. میری زبان کر دیا ہے
نیازی کے ہدایت سے بولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے